بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من 1000 شهر. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. سلام هي حتى مطلع الفجر. صدق اللہ العظیم. استقبال ہے درس قرآن کی ایک اور نشست میں. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے. انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے اس کو یعنی قرآن مجید کو لیلۃ القدر میں، قدر کی رات میں، شب قدر میں اتارا ہے. وما ادراک ما لیلۃ القدر، اور آپ کو معلوم بھی ہے کہ لیلۃ القدر کیا چیز ہے. لیلۃ القدر خیر من 1000 شہر. لیلۃ القدر یعنی شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے. تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر. اس رات فرشتے اور روح ہر کام کے لیے اپنے رب کے حکم سے اترتے ہیں. سلام، وہ رات سلامتی ہے. ہی حتی مطلع الفجر، فجر کے طلوع ہونے تک. اس کا ترجمہ اور ایک طریقے سے اس طریقے سے بھی کیا گیا ہے کہ فرشتے ہر امر خیر کو لے کر اترتے ہیں اور وہ رات میں یہی سلسلہ رہتا ہے طلوع فجر تک، یعنی فجر کے طلوع ہونے تک. ناظرین، قدر کے کیا معنی ہیں؟ قدر کے معنی عظمت و شرف کے ہیں. یعنی ایک ایسی رات جس میں بندہ اپنے توبہ و استغفار کے ذریعے سے، جس کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی، اپنے توبہ و استغفار کے ذریعے سے وہ 1000 مہینوں کی عبادت کا ثواب پا سکتا ہے. دوسرے معنی اس کے ہیں تقدیر و حکم کے. یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اس رات میں جو معاملہ ہونا رہتا ہے بندوں کے ساتھ، وہ معاملے کی جو تقدیر ہے، جو تفصیل ہے، وہ فرشتوں کے حوالے کی جاتی ہے. یہاں پر ایک سوال یہ بھی ہو سکتا ہے کہ شب برات میں بھی تو یہ معاملہ ہوتا ہے. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کی روایت اس سلسلے میں وضاحت کرتی ہے کہ شب برات میں اللہ تبارک و تعالیٰ تقدیری امور کے بارے میں فیصلے لیتے ہیں، اور لیلۃ القدر میں یعنی شب قدر میں یہ جو فیصلے ہوتے ہیں، تقدیر، یہ مقرر فرشتوں کے حوالے کی جاتی ہے. اور یہ مقررہ فرشتے جن کے ذمے کائنات کے کام سپرد ہیں وہ ہیں حضرت جبرائیل، حضرت میکائیل، حضرت اسرافیل اور حضرت عزرائیل علیہ السلام. اس رات میں جس کسی کی موت ہونی ہے، حتیٰ کہ جو پیدا ہونے والا ہے، اور یہاں تک کہ جس کو اس سال حج نصیب ہوگا، وہ بھی معاملہ فرشتوں کے حوالے کیا جاتا ہے. شب برات میں اس کے اجمالی فیصلے لیے جاتے ہیں، اور لیلۃ القدر میں یہ تمام چیزیں فرشتوں کے حوالے کی جاتی ہیں. شب قدر کے سلسلے میں 40 سے زیادہ اقوال ہیں. زیادہ قول اس سلسلے میں یہی وارد ہوئے ہیں کہ یہ رمضان کے پورے رمضان میں رہتی ہے، اور اس میں جو زیادہ قول کو فوقیت زیادہ حاصل ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ رمضان کے آخری عشرے کے طاق راتوں میں ہوتی ہے. آخری عشرے میں ہوتی ہے، اور اس میں بھی طاق راتوں میں ہوتی ہے. اس دن میں اور ایک بات یہ بھی لکھی گئی ہے کہ ہر رمضان میں بدلتی رہتی ہے. یعنی کسی رمضان میں 21 تو 23 تو کسی میں 25، کسی میں 27 وغیرہ وغیرہ. اس رات کی فضیلت تو آیت میں بیان ہی کی گئی ہے کہ یہ 1000 مہینوں سے بھی بہتر ہے. حدیث میں کہا گیا کہ جو لیلۃ القدر میں ایمان کے ساتھ اور ثواب کی امید میں جاگے، اس کے پچھلے تمام گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں. ایک سوال یہ پیدا ہو سکتا ہے کہ ہر ملکوں میں شب قدر مختلف ہوتے ہیں، تو کس ملک کا اعتبار ہوگا؟ اس کا جواب یہی ہے کہ جس ملک میں جون سی رات شب قدر کی ہے وہ اسی ملک کے لیے ہوگی، اور اس رات کی جو فضیلتیں حاصل ہونے والی ہیں وہ اس ملک کے لیے حاصل ہوگی جس میں وہ شب قدر کی مبارک رات چل رہی ہوگی. حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ جس نے عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھ لی تو گویا اس نے آدھی رات عبادت کی، اور جس نے فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھ لی تو اس نے گویا پوری رات عبادت کر لی.
اب شب قدر کے سلسلے میں دوسری راتوں میں تو ہمیں اس کا اہتمام کرنا ہی چاہیے کہ ہماری عشاء اور فجر کی نماز نہ چھوٹے، لیکن لیلۃ القدر کی راتوں میں، رمضان کی جو آخری عشروں کی راتیں چل رہی ہیں، ان راتوں میں ہمیں عشاء اور فجر کی نماز باجماعت پڑھنے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اور اس میں اگر ہم اور زیادتی چاہتے ہیں، تراویح کچھ پڑھ لیں، اور اسی طرح اور زیادتی چاہتے ہیں تہجد پڑھ لیں، اسی طریقے سے اور زیادتی چاہتے ہیں صدقہ و خیرات کر لیں، اور زیادتی چاہتے ہیں تلاوت قرآن مجید کر لیں۔ اگر اس رات میں واقع ہو جائے جس رات لیلۃ القدر ہے، تو ہم کو وہ ایک رات کا ثواب نہیں ملے گا بلکہ 1000 راتوں کا ہم کو ثواب ملے گا۔ یہ 1000 سال کی جو راتیں ملی اس میں بھی شب قدر پڑتی ہے، کیا اس رات کی بھی عبادت یعنی اور پھر وہ بڑھ جائے گی عبادت؟ تو یہاں پر مفسرین نے لکھا ہے کہ یہ جو 1000 راتوں کا ثواب ہے، یہ شب قدر کی راتوں کو چھوڑ کر اس کو 1000 راتوں کا ثواب ملے گا۔ آخر میں اس کے شان نزول کے سلسلے میں مختصراً آپ کو یہ بات بتا دیں کہ بنی اسرائیل میں ایک شخص کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کیا جس نے 1000 سال تک اللہ کے راستے میں جہاد کیا، اور اس نے اپنے کھاندے سے کبھی تلوار کبھی ہتھیار نہیں اتاری۔ اور ایک شخص کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کیا جو پوری رات عبادت کیا کرتے تھے، اور صبح میں اٹھ کر وہ 1000 سال تک جہاد کرتے رہے، اور 1000 سال تک راتوں میں اٹھ کر عبادت کرتے رہے۔ صحابہ کو رنج ہوا کہ یہ جو راتیں ہیں یہ تو 1000 سالوں کی عمر، اس امت کی تو عمریں نہیں ہیں۔ تو اس کے نتیجے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے امت محمدیہ کو یہ رات مرحمت ہوئی کہ میرے بندے ایک رات کی عبادت کریں اور ان کو 1000 راتوں کا ثواب مل جائے۔ لیلۃ القدر کو مبہم کیوں رکھی گئی ہے؟ اس سلسلے میں بات یہی ہے کہ اگر لیلۃ القدر کو مبہم نہیں رکھا جاتا تو بعض گنہگار گناہ کرنے والے ایسے ہوتے جو اس مبارک رات میں بھی گناہ کر دیتے، یا پھر یہ ہو جاتا کہ لیلۃ القدر فلاں مخصوص رات معلوم ہو جاتی تو بندے صرف اسی ایک رات میں عبادت کرتے۔ اللہ یہ چاہتے ہیں کہ ہم رمضان کے آخری عشروں کی ہر رات میں عبادت کریں، ہر رات لیلۃ القدر سمجھ کر عبادت کریں۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان سے کیا بعید ہے کہ ہمیں ہر رات جو ہم نے لیلۃ القدر سمجھ کر عبادت کی ہے اس کے مطابق ہمیں ثواب عطا فرمائے۔ اللہ کے یہاں دینے میں کوئی کمی نہیں ہے، اگر کمی ہے تو ہم کو ہماری طرف سے اعمال اوپر جانے میں ہے۔ رمضان کے آخری عشروں کی راتوں کی ہم جتنی قدر کریں گے اتنی ہی ہماری زندگی میں برکتیں اور ہمارے نام اعمال اتنے ہی زیادہ بھاری ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں زندگی میں ہر سال لیلۃ القدر نصیب فرمائے اور اس کی عبادت نصیب فرمائے، اور اس میں کثرت سے عبادت کرنے والوں میں ہمارا بھی نام شامل فرمائے، اور جتنی بھی ہماری عبادتیں ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ محض اپنے فضل و کرم سے اس کو قبول فرمائے۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔